چہرے پر کپڑا یا نقاب وغیرہ یا ہاتھ میں دستانے نہیں پہننے. اب یہاں پہ میں وہ مسئلہ کلیئر کر دوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1838 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ احرام کی حالت میں عورتیں اپنے چہروں پر نقاب نہ ڈالیں. یہ الفاظ ہیں. اور نہ ہاتھوں میں دستانے پہنیں احرام کی حالت. اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے وہ میں بعد میں بتا دیتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مجمع اور رش ہوتا ہے, اس میں اگر اس طریقے سے نقاب شروع کروایا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے اور دوسری طرف آزمائش بھی رکھی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. جو سورہ نور میں آیا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب یہاں بعض لوگوں نے ایک حدیث جو کہ بالکل اصول محدثین پر پکی مردود روایت تھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا, اور میں سمجھتا ہوں اگر ان کو یہ بات پتہ تھی کہ روایت ضعیف ہے تو انہوں نے علمی خیانت کی ہے صرف اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے. اور وہ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1833 نمبر حدیث ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں تھے جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو چونکہ ہمارے چہرے ننگے ہوتے تھے تو ہم قافلوں سے پردہ کرنے کے لیے اپنے چہروں کے آگے چادروں کو لٹکا لیا کرتے تھے گھونگھٹ کے طور پر. تو کہتے ہیں دیکھیں عورتوں نے اس حالت میں بھی پردہ کرنا ہے. اسی وجہ سے ایک بدعت بھی لوگوں نے ایجاد کی ہے, وہ پی کیپ پہنی ہوتی ہے یوں کر کے عورتوں کو, خصوصاً ہمارے یہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی بڑی پی کیپ عورتوں کو اور آگے وہ چھجے بنا کے تو ایسے وہ کپڑے لٹکائے ہوتے ہیں. عجیب عورتوں کو انہوں نے جو ہے وہ عجوبہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم وہ چہرے پہ ٹچ تو نہیں کر رہا نا, یہ وہی ہیلے بازی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حدیث سے سہارا لیتے ہیں. بھائیو جب حدیث ثابت ہی نہیں ہے, اس حدیث میں وہ راوی ہے کہ جو علم حدیث کے بچے کو پتا ہے کہ یہ راوی مردود متروک اور ضعیف ترین اور مختلف فی راوی ہے. اس کا نام ہے یزید بن ابی زیاد. یہ مشہور راوی ہے, پکا ضعیف راوی. ایون حنفی بھی مانتے ہیں ضعیف ہے اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں ضعیف ہے. اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف کہا, اور دور حاضر میں ہمارے پاکستان میں بہت بڑے اسماء و رجال کے عالم شیخ زبیر علی زئی صاحب انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. تو یزید بن ابی زیاد اس میں ضعیف راوی ہے جو مدلس بھی ہے مختلط بھی ہے. تو یہ روایتی فارغ ہو گئی جس کی بنیاد پہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا ہوا تھا. لہٰذا یہ کوئی روایت نہیں, اور ویسے بھی بخاری سے ٹکرا رہی سیدھی بخاری میں جب حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نقاب نہیں رکھنا تو یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی تھی. اب اس کے الٹ میں ایک اور روایت بتاتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1855, صحیح مسلم میں 3251. یہ اور مسئلہ کھول دے گی کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا ہے. کہ سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد لگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن, چھوٹی عمر کے تھے, بڑے گورے چٹے تھے. صحابی روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اونٹنی میں. اتنے میں ایک عورت حجت الوداع کے موقع پر ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو وہ فضل ابن عباس اس عورت کو گھورنا شروع کر دیا. انہوں نے ظاہر نوجوان تھے, عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا تو وہ گھور رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پیچھے کر کے نا ان کا چہرہ پکڑ کے نا یوں کر کے دوسری طرف پھیر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ دیکھنا شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیچھے بھی نظر آتا تھا, یہ بات یاد رکھیے گا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے پیچھے بیٹھ کے, نبی کے پیچھے بیٹھ کے. آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ دین پہ چلنا پل صراط پہ چلنا ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ کوئی پوچھنے لگی تو وہ دیکھنا شروع ہوئے. حضور نے یوں کیا, پھر حضور نے جب بات شروع کی پھر وہ دیکھنا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ ان کا یوں چہرہ پکڑ کے دوسری طرف پھیر دیا. تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ وہ عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا. یہ صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں نے اس کا ریفرنس دے دیا. الحمدللہ.